نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ ہم نماز ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے۔ انشاءاللہ آگے وہ مراحل آئیں گے جس میں ہم نماز سیکھیں گے پراپر طریقے سے، نہ صرف اس کا عربی ٹیکسٹ بلکہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت دی تو اس کا ترجمہ بھی، اور انشاءاللہ اس کو نماز نبوی کی طرح پڑھنے کا طریقہ بھی۔ ابھی ہم صرف سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں تاثیر کیوں نہیں، اور ہماری نمازیں ایسی کیوں ہیں۔ آدمی فطرت سے کچھ صلاحیتیں لے کر آتا ہے، مثلا کوئی فیاض ہوتا ہے، قدرت نے بنایا اس کو، کوئی شیریں بیان ہوتا ہے، یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ کوئی فعال ہوتا ہے اور کوئی حوصلہ مند ہوتا ہے، یعنی کوئی کام میں بہت آگے ہوتا ہے اور کوئی دل کا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جس انسان کی قیمت ہے وہ یہ نہیں، کیونکہ تو اللہ نے بنایا نا۔ اللہ کے یہاں قیمت رکھنے والا انسان وہ ہے جو آدمی کے اندر اپنے ارادے سے ابھرتا ہے۔ آدمی اپنے شعوری عمل بالالفاظ دیگر خدائی محرک کے تحت اپنے آپ کو جیسا بناتا ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ کے ہاں درجہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی شعوری عمل، سوچ سمجھ کے کہ اب میں مسلمان ہوں، انسان ہوں، اللہ نے مجھے قرآن دی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اس کے اندر یہ شعور جاگتا ہے اور وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان جنت میں بسائے جانے کے لیے پسند کیا ہے، وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ کے ہاں درجے حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان بظاہر بہت سے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ اور بے شمار بالوں اور نخونوں کا مجموعہ ہے نا۔ بس اتنا نہیں ہے، حقیقت میں انسان ایک لطیف عبادت کا نام ہے۔ اس کے اندر فکر کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کے وجود کے تمام حصوں میں ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے کچھ معاملہ دین کا بھی ہے۔ دین اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے کسی مجموعہ قوانین کا نام نہیں، ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ قلب انسانی میں جب یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی اس کے رنگ میں رنگتی چلی جاتی ہے، خواہ وہ نماز کا معاملہ ہو، خواہ وہ روزے کا معاملہ ہو، یا اسلامی دعوت کا ہو، یا راہ سے کانٹے ہٹانے کا عمل ہو، یا میدان جنگ میں جہاد کرنے کا۔ سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ مومنانہ روح پیدا ہو جو آدمی کو اللہ سے قریب کرتی چلی جائے، اور اس کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا کی جائیں جو اس کو جنتی دنیا کا شہری بنانے والی ہو۔ یہی اندر کا مومن وجود میں آنا تمام اعمال کا اصل مقصود ہے۔ ہم بھی جو نماز کو اس اینگل سے اس کے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ کی اندر کی روح جاگے، آپ کے اندر مومنانہ صفات جو ہیں وہ باہر ابھرے، اور آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوتی ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ جب ہم سورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، جو بھی سورت ملاتے ہیں اس کے انشاءاللہ معنی بھی سیکھیں گے اور اس کا مفہوم بھی سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہوئے، اور بار بار کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ تعداد میں جتنا مرضی کر لیں۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ پہلا تو یہ دیکھیں کہ گھٹنے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے کس کے آگے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جب بادشاہت کا دور تھا
تو جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، چاہے وہ وقت کا اس کا وزیر ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے آگے وہ جھکتے ہوئے کیا کہتا تھا، آداب بجا لاتا تھا، اور پھر بعد میں سیدھا کھڑا ہو کے اپنا مقصد بیان کرتا تھا۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ جھکنا سوائے رب کے کسی ذات کے آگے بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ان چیزوں سے۔ تو آپ صرف بادشاہ کے حقیقی بادشاہ کے دربار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع تک جاتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کے بارہا اس چیز کا تجدید ایمان کرتے ہیں کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ کسی چیز میں بھی کوئی چیز اس کو رکاوٹ نہیں کرتی، وہ کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ سب کام اس کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار کا وہ مالک ہے، اس کے اقتدار میں کوئی، اس کی بادشاہت میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے نعوذ باللہ ناقص نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے نامکمل نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے ظلم پہ مبنی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور کوئی اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے اپنے علم کے بنا پہ کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے 100% صحیح کرتا ہے۔ جب یہ چیز سمجھ آ جائے تو انسان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو کیوں ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ کوئی تندرست ہو گیا تو کیسے؟ کیونکہ میرے رب نے اسے شفا دینی تھی اور ابھی میرے رب نے اس کی زندگی رکھی ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ میرا رب کا حکم تھا۔ تو بس پھر انسان ایک پرسکون لائف گزارتا ہے۔ اسی لیے نماز سکون دیتی ہے نا، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ لیکن ہم دن میں 50-55 دفعہ سبحان ربی العظیم، اور اگر 3 دفعہ کی کاؤنٹ کرے تو یہ کوئی 90 دفعہ کا حساب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی رازق کو ڈھونڈے، کسی غوث کو ڈھونڈے، کسی داتا کو ڈھونڈے، کسی سخی کو ڈھونڈے، کسی مولا مشکل کشا کو ڈھونڈے جو ہماری مشکلیں آسان کرے۔ وہ ان چیزوں سے بھی پاک ہے نا، شرک سے بھی پاک ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو رزق کے لیے وہ الگ بندے رکھے اور صحت کے لیے الگ بندے رکھے، سب کچھ اس کے اقتدار میں ہے۔ تو انسان جب دن میں 90 دفعہ یا 100 دفعہ یہ کہتا ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے، تو پھر اسے پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں، وہ جب ہم دعائیں سیکھیں گے نا اس وقت ہم مزید دعائیں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہم بڑھیں۔ ابھی ہم نے صرف یہاں رک کے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں رب کا در چھوڑ کے دوسرے دروں پہ جاتی ہوں۔ ایک کہاوت ہے، آقایات ہیں، اسرائیلی کا کہاوت ہے کہ ایک اللہ والا تھا اور بہت اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ کی کرامات تھی اس پہ کہ اس کو اس کے عبادت کی جگہ میں ہی کھانا مل جاتا تھا۔ اس کی آزمائش مقصود ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا دینا روک دیا۔ اب جب ایک دن گزرا تو وہ بڑا پریشان ہوا، دوسرا دن گزرا تو وہ اب وہاں سے نکلا اور بستی میں گیا، اپنی عبادت گاہ سے نکلا اور کھانا مانگا۔ جب کھانا لے کے وہ کوئی یہودی تھا، اس نے اس کو کھانا دیا۔ وہ کھانا لے کے جب نکلا تو یہودی کا کتا اس کے پیچھے لگ گیا، اس نے ایک روٹی پھینکی، جب وہ کھا چکا بھی کچھ دیر چلا تھا کتا پھر پیچھے لگ گیا، پھر اس نے دوسری روٹی پھینکی، وہ کھا چکا کتا وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا سادھو تو وہ پھر پیچھے آ گیا، تیسری روٹی بھی اس کو ڈالی اور تب کے بولا کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ تو نے مجھے ساری روٹیاں چھین لی۔ تو اس کتے کو اللہ نے قوت گواہی دی، تو اس نے کہا کہ تجھے تو میرا مالک مجھے روٹی نہیں دیتا، وہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے کھانے کے بعد دسترخوان میں باہر جھاڑتا ہے تو میں وہی کھا لیتا ہوں، صبر شکر کر کے اپنے مالک کے در پہ بیٹھا رہتا ہوں اور اس کا میں در نہیں چھوڑتا۔ اور تم مجھے کہہ رہے ہو اور تم کیا چیز ہو کہ تمہیں ایک دن کھانا نہیں ملا تو تم اپنے رب کو چھوڑ کے، اپنے مالک کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ چلے آئے۔ ہے یہ کہاوت ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں، ذرا سے بیمار ہوتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے جو ایک وقت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ گزر جانی ہوتی ہے، لیکن ہم فوراً دوسرے دروں پہ سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے دروں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے در ڈھونڈتے ہیں جہاں ہماری مشکل کشائی ہو جائے، ہمارے لیے سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سوائے رب کی ذات کے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو کس کے دربار میں کبھی کسی کے آگے آپ ایسے جھک سکتے ہو؟ کسی کے آگے نہیں۔ اب تو نا بادشاہت کا دور ہے تو آپ نے صرف رب کے سامنے ایسے جھکنا ہے نا، تو جھک کے کیا کرنا ہے؟
تو جھک کے اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی ہے اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں نے اللہ کے آگے جھک کے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا بزرگ ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بڑا بزرگ ہے، ساری بزرگیاں اسی کے لیے ہیں۔ تو جواب میں کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں کہ اللہ نے ہماری بات سن لی ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جی تو اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اتنی جلدی کوئی سنتا ہے؟ اگر آپ کو دنیا میں بھی کسی سے کام پڑتا ہے تو بڑا وقت لگتا ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنے اور وہاں تک پیغام جانے اور پھر میسج پہنچ جانے کے بعد اس کام کو حل کرنے میں بھی بڑے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ کن فیکون کہتا ہے تو وہ سن لیتا ہے ہر اس شخص کی بات جو دل سے نماز پڑھتا ہے، جو شعور سے نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا در چھوڑ کے میں کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، اور پھر کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یعنی دوبارہ وہ کھڑے ہو کے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بات سن لی اس شخص کی جس نے تعریف بیان کی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی سن ہی نہیں سکتا، اتنی جلدی کیا سن ہی نہیں سکتا، اس تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی جس طرح رسائی تیرے تک ہے میری۔ جب جس وقت چاہوں میں تجھے پکاروں تو میرے شہرک کے قریب ہے، تو میری پکار سنتا ہے، نماز کے علاوہ بھی جب پکاروں، لیکن نماز ایک بہترین طریقہ اپنے رب سے رب کو پکارنے کا، تجدید ایمان کا، اس کے در پہ حاضری دینے کا اور حاضری دے کے اپنی بار بار ایمان کی تجدید کرنے کا اور بتانے کا کہ یا میرے رب تیرے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ انسان اس چیز کا بار بار اقرار کرتا ہے کہ یا رب العالمین سب تعریفیں آپ کے لیے، ساری تعریفوں کے مالک آپ ہی ہیں۔ آغاز میں بھی وہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وہ رکوع میں بھی کہتا ہے کہ یا رب العالمین تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے اور بار بار کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا اور برتر ہے، جو سب سے بلند ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عظیم جو سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے، ایک ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، اور یہاں پہ بھی وہ دوبارہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ کبھی انسان یوں سجدے میں کسی کے آگے گرتا ہے؟ نہیں گرتا، اور سوائے اس کے کہ جب تذلیل کے لیے، ذلت کے لیے کوئی پکڑا جائے اور پولیس والے اسے ناک میں لکیریں، زمین پہ لکیریں کھنچوائیں، وہ ذلت کا ہوتا ہے نا، اور وہ کیا گزرتی ہے انسان پہ۔ لیکن یہ کیفیت اللہ کے سامنے انسان نے خود لانی ہے کہ اللہ میں ذلیل اور حقیر سا تیرا بندہ، گناہگار اور خطاکار سا تیرا بندہ، تیرے در پہ ماتھا ٹیکے ہوئے ہوں، اپنی پیشانی تیرے در پہ جھکائے ہوئے ہوں، اپنی ناک تیرے سامنے زمین پہ لگائے ہوئے ہوں، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیری ذات سے برتر، تیری ذات سے بالا، تیری ذات سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں ہے، اور تیرے ہی سامنے میں جھکا ہوا ہوں۔ اس چیز کا اقرار کرنا ہے نماز میں۔ جب بھی آپ رکوع کریں اور سجود کریں بہت تحمل سے کریں، بہت ریلیکس ہو کے کریں، اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کے، اور اس چیز کا اقرار کریں کہ اس رب کی ذات کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں، اور اس چیز کا بھی اقرار کریں کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں، آپ کے اندر کوئی وسعت نہیں، آپ کے اندر کوئی ہمت نہیں، جو کچھ بھی آپ ہیں اس رب کی حکم سے ہیں، اس رب کے احسان سے ہیں، اس رب کے کرم سے ہیں۔ اور یہ جو ہماری انا ہے نا سب سے اونچی ہے، یہ جو ہماری اکڑ ہے یہ جو سب سے اونچی ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر میں ہے نا، اس میں کو مارنا ہے سجدے میں جا کے کہ یا رب العالمین اگر میں سجدہ بھی کر رہا ہوں رب العالمین تو تیری اطاعت سے، تیری توفیق سے، تیرے حکم سے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو سجدے میں نہیں جاتے، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا اپنے در پہ آنے کا۔ تو بادشاہ حقیقی کے دربار میں دن میں
5 دفعہ آپ کی حاضری ہوتی ہے. یہ تھوڑی بڑی بات ہے. کسی پرائم منسٹر سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے. ایک چیپ سی مثال دے رہی ہوں تو ہم صدیوں یاد رکھتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر سے ملی ہوئی ہوں. ہمارے کھپ بھی جائے تو ہم فلاں اس سے ہم ملے ہوئے ہیں، وہ ہمارے گھر آیا تھا. کتنا اعزاز کی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایک انسان ہوتا ہے ہمارے جیسا، لیکن اللہ کے دربار میں صرف انہی کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو حاضری کی وہ اجازت دیتا ہے. اوپن تو اس نے سب کے لیے کیا ہوا ہے اپنا فضل. انوائٹ تو وہ سب کو کرتا ہے، لیکن نہیں جاتے نا لوگ. تو بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اور خوش نصیب ہیں کہ آپ جاتے ہیں. تو جاتے ہیں تو کم از کم ادب اور احترام سے تو حاضری لگائیں. اس ادب احترام کو تو ذہن میں رکھیں، اور یہ تو پتہ ہو کہ جس کے در پہ جا رہے ہیں اس کے سوا آپ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.